بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد سے تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ کل رات جو پاکستان اور افغانستان کی فورسز کے مابین جھڑپ ہوئی تو وہ تقریباً بتایا گیا کہ 1.5 سے 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس میں اس طرف سے بتایا گیا ہے کہ 4 افراد اس میں جاں بحق ہوئے، اور اس طرف جو جانی نقصان ہوا ہے یا جو زخمی ہوئے ہیں سرکاری سطح پر اس حوالے سے نہیں بتایا گیا۔ کچھ غیر جانبدار جو ذرائع ابلاغ ہیں جیسے BBC اردو، اس نے یہ جانی نقصان کے حوالے سے تفصیلات بتائی ہیں۔ پاکستان کی طرف سے مبشر زیدی جو ہیں یہ ترجمان ہیں وزیر اعظم کے برائے غیر ملکی میڈیا، انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جی پاکستان پر حملہ کیا گیا اور پاکستان نے بھرپور جواب دیا، اور پاکستان اس قسم کے حملوں کے لیے چوکنا ہے، پاکستان کی فورسز چوکنا ہے۔ دوسری طرف سے ذبیح اللہ مجاہد نے تصدیق کی تھی اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی یہ جنگ افغانستان کے اوپر مسلط کی گئی تھی پاکستان کی طرف سے۔ تو دو طرفہ دعوے، اور ظاہر ہے کہ اسی طرح پھر ہوتا ہے جب بھی جھڑپ ہوتی ہے تو دونوں طرف سے ہم متضاد دعوے جو ہیں یہ ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، اور جو صورتحال تازہ ترین ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بلوچستان میں بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں، ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے یہ، اور بنوں میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ ایک جنازے کے قافلے کے اوپر مختصر سا قافلہ تھا، اس قافلے کو سرکاری قافلہ سمجھ کر ملیٹنٹس نے اس پہ فائرنگ کی ہے، اور اس میں ایک 6 سالہ بچہ جس کا نام مصطفیٰ ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک دردناک واقعہ ہوا ہے، اور یہ خاندان جو ہے یہ اسلام آباد سے بنوں کے راستے شمالی وزیرستان جا رہا تھا۔ جس شخص کی میت لے کے جایا جا رہا تھا شمالی وزیرستان، یہ جو شہید ہونے والا بچہ ہے یہ اسی شخص کا بیٹا بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اور افغانستان کا یہ جو سرحدی پوائنٹ ہے چمن، سپین بولدک ضلع ہے قندھار کا، اور پاکستانی صوبے بلوچستان کا شہر ہے چمن، اس کا جو کراسنگ پوائنٹ ہے یہاں پہ یہ جنگ چھڑی، اور یہاں ہم نے دیکھا کہ باب دوستی جو گیٹ ہے اس کی تصاویر اور اس کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، اس کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ صرف باب دوستی کو نقصان نہیں پہنچا، یہ جو صورتحال ہے پاکستان اور افغانستان کی دوستی جو ہے یہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ آج جامعہ اسلامیہ علامہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ ٹاؤن بائی پاس روڈ چمن میں مولانا حافظ محمد یوسف کی سربراہی میں افغانستان کے ساتھ موجودہ جو ایک کشیدہ صورتحال ہے اس کے تناظر میں علماء کرام، قبائلی مشران کا ایک اجتماع ہوا، ایک اجلاس ہوا۔ انہوں نے میڈیا کے ساتھ بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ کوئی 2 سال سے پاکستان اور افغانستان کا یہ جو سرحدی پوائنٹ ہے، یہ جو کراسنگ پوائنٹ ہے یہ بند ہے، روزگار بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، اور یہ جھڑپ کی جو صورتحال ہوتی ہے تو اس میں لاکھوں کی آبادی جو ہے یہ شدید متاثر ہوتی ہے۔ یہ بتا رہے تھے وہاں پہ جو مقررین تھے کہ 10 لاکھ کی آبادی اس طرف ہے، 10 لاکھ کی آبادی اس طرف ہے، تو جب بھی جنگ چھڑتی ہے، جب بھی جھڑپ ہوتی ہے تو یہ 20 لاکھ کی آبادی والے جو شہر ہیں سپین بولدک اور چمن یہ شدید متاثر ہوتے ہیں۔ پھر ایک مقرر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر جنگ ناگزیر ہو، اگر جنگ بہت ضروری ہو تو پھر اس کو آبادی والے علاقے سے دور لے جایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جنگ کے بھی خلاف ہیں کہ اگر وہاں پہ دونوں فورسز ایک ایسے علاقے میں آپس میں لڑیں کہ جو ویران علاقہ ہو، جہاں پہ عام سویلینز نہ رہتے ہوں، کیونکہ دونوں ملک جو ہیں یہ مسلمان ملک ہیں، دونوں پڑوسی ملکوں کے صدیوں پرانے تعلقات ہیں ان کے قبائل کے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان تو 1947 میں بنا تھا، اور ان قبائل کے صدیوں پرانے آپس میں تعلقات ہیں، تو کافی افسوس کا اور تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا۔ یہ سرحد جب سے یہ جھڑپ ہوئی ہے یہ بند ہے، اور اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ چمن اور تورخم بارڈر جو ہے اس کو ان افغان مہاجرین کے لیے کھول دیا جاتا تھا جو وہاں پہ جانا چاہتے تھے، اور جس طریقے سے یہ جاتے ہیں واپسی کرتے ہیں اپنے وطن تو یہ جا سکتے ہیں۔ پاک افغان سرحد ابھی تک جو ہے یہ ہر قسم کی تجارت کے لیے بند ہے، آمد و رفت کے لیے بند ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کو بند رکھا گیا ہے۔ تو یہ اب کہا جا رہا ہے کہ
خدشات موجود ہیں، کسی بھی وقت کوئی بڑا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، اور جب تک کوئی ٹھوس، کوئی مؤثر، نتیجہ خیز مذاکرات نہیں ہوں گے، کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، کوئی اتفاق نہیں ہوگا، تو اس وقت تک یہ خدشات موجود ہوں گے کہ خدا نخواستہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کوئی بڑی جنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ اب اگر آپ معاہدوں کے حوالے سے دیکھیں، ایک دوحہ میں مذاکرات ہوئے، استنبول میں 2 ادوار ہوئے، ریاض میں کوشش کی گئی، وہاں سے کسی معاہدے پر تو نہیں پہنچا جا سکا، لیکن بار بار یہ بتایا گیا کہ جی جنگ بندی ہے، سیز فائر ہے۔ کل یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان نے آپریشن کلین اپ کا آغاز کیا ہے، کل یہ لگ رہا تھا کہ سیز فائر ٹوٹ چکا ہے، لیکن 1.5-2 گھنٹے فائرنگ کے تبادلے کے بعد یہ سلسلہ رک گیا تھا، اور اطمینان بخش بات یہ ہے کہ ابھی تک وہ سلسلہ رکا ہوا ہے۔ وہ جو فائرنگ رک گئی تھی رات کو، اس کے بعد سے آج سارا دن، آج کی تاریخ بھی آپ کو پتہ ہے 6 دسمبر ہے، ہفتے کا دن ہے، آج سارا دن کوئی فائرنگ کے تبادلے کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ متضاد دعوے ہوتے ہیں، تو پھر یہ جو فائر بندی یا جنگ بندی ہوئی ہے، یہ جو فائرنگ کا سلسلہ رکا ہے، یہ پھر کہا گیا کہ جی افغان سائیڈ سے درخواست کی گئی کہ جی اس سلسلے کو روک دیں۔ جب کسی بڑی جنگ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، کسی بھی 2 ممالک کے مابین جب جنگ کی بات ہوتی ہے، تو دونوں ممالک کا دفاعی موازنہ کیا جاتا ہے۔ کس کی فوج تگڑی ہے، کس کی فوج جو ہے وہ جو ہے زیادہ تعداد ہے اس کی، یا زیادہ پاورفل ہے، یا زیادہ اس کے پاس اسلحہ ہے، ہتھیار ہیں، یا اس کے پاس تربیت ہے، اس طرح کی ٹریننگ ہے، یا کس ملک کے پاس تگڑی قسم کی ایئر فورس ہے۔ اب ایئر فورس جو ہے افغانستان کی وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو فوج جس طریقے سے منظم فوج پاکستان کی ہے، اس طرح کی منظم یا زیادہ تعداد والی فوج افغانستان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا دفاعی موازنہ کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ صورتحال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، دونوں ملکوں کے عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور جب تک میں نے جیسے کہا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا، بد اعتمادی جو ہے یہ ختم نہیں ہو جاتا، یہ بد اعتمادی ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یہ صورتحال رہے گی، خدشات جو ہیں یہ برقرار رہیں گے۔ صورتحال اگر بنتی ہے، جو بھی وہاں پہ صورتحال ہے، اب افغانستان کے اندر بھی مسائل ہیں، افغانستان کے باہر سے بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن پر اس وقت پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے، لیکن پوری دنیا جب افغانستان کے طالبان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات کرتی ہے تو یا سوچتی ہے، تو پھر وہ پاکستان کے ساتھ جو افغان طالبان کے تعلقات کی نوعیت ہے اس پر پھر ضرور بات کی جاتی ہے۔ بنو میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے، میران شاہ روڈ پر شمالی وزیرستان میت لے جانے والے قافلے پر فائرنگ ہوئی ہے، جس میں ایک 6 سالہ معصوم بچہ جو ہے یہ جاں بحق ہوا ہے، اور 4 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں جو خواتین ہیں بتایا جاتا ہے۔ بادشاہ میر خان خدی جو ہے یہ میر علی کا علاقہ ہے، یہاں پہ اس کی میت کو اسلام آباد سے منتقل کیا جا رہا تھا، میر علی اسلام آباد سے بزاریہ یعنی براستہ بنو، اور یہ جب بنو بکاخیل منڈی کے قریب پہنچا تو وہاں موجود نامعلوم افراد نے ان گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ کیا، قافلہ نہیں رکا، اور حملہ آوروں نے اندھادھند اس قافلے کے اوپر فائرنگ شروع کر دی۔ اس میں ایک موٹر کار جو متاثرین کے کیمپ کے قریب پہنچ کر اس میں جو ہے وہ اس گاڑی میں آگ بھی لگ گئی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں موجود خواتین زخمی ہو گئیں، جبکہ 6 سالہ بچہ جو ہے یہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ متاثرہ خاندان نے، وہ ظاہر ہے کہ گاڑی جل گئی تھی تو وہ گاڑی چھوڑ دی اور میت کے ساتھ دوسری گاڑیوں میں سوار ہو کر وہاں سے نکل گئے۔ حملہ آور جو ہے وہ وہاں سے فوری طور پر فرار ہو گئے، اور یہ اب ایسی صورتحال ہے کہ سفر جو ہے عام لوگوں کا بھی مشکل بنا دیا گیا، کیونکہ اس قافلے میں ظاہر ہے کہ گاڑیاں تھیں، ٹیکسی کار بھی تھی اس میں، اور اس میں ایک ایمبولینس بھی تھی، تو اس کو سمجھ لیا گیا تھا ملیٹنٹس کی طرف سے کہ یہ کوئی سرکاری قافلہ جا رہا ہے۔ تو یہ اب ظاہر ہے کہ بنو اور شمالی وزیرستان یا بنو میران شاہ روڈ کی صورتحال ہے۔ جو واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں وہ تھوڑا بہت آپ کو میں نے بتانا ہے، اور ایک تو خیبر پختونخوا میں بتایا گیا تھا کہ جی 2 مختلف واقعات ہوئے ہیں جن میں 9 ملیٹنٹس مارے گئے،
ایک کارروائی جو ہے وہ ضلع ٹانک میں ہوئی، 7 ملیٹنٹس وہاں پہ مارے گئے۔ دوسری کارروائی جو ہے لکی مروت میں ہوئی اور 2 ملیٹنٹس کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ اس میں مارے گئے ہیں۔ قلات میں حسن لالو کا علاقہ ہے، یہاں پہ سیکورٹی فورسز نے ملیٹنٹس کے 12 افراد کو مارا ہے، ایک کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا قلات میں حسن لالو کے علاقے میں۔ اسی طرح بتایا گیا ہے کہ ڈیرہ بگٹی میں ایک کارروائی ہوئی ہے جہاں پہ 5 ملیٹنٹس جو ہیں یہ مارے گئے ہیں، اور وہاں پہ کس قسم کی تنظیمیں جو ہیں وہ سرگرم ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ کچھ واقعات تھے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے، اور یہ جو کل رات واقعہ ہوا تھا چمن بارڈر پر باب دوستی کے قریب اور بادینی بارڈر 121 سیونگ ایریا حیدر پوسٹ کے علاقوں میں، تو اس کے بعد یہ صورتحال ہے، اور صورتحال ظاہر ہے کہ تشویشناک ہے، اور ظاہر ہے کہ خدشات بھی اس کے ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں۔ جو اس طرح کی صورتحال جب پیدا ہو جاتی ہے تو لوگ بھی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لاکھوں کی آبادی ہے وہ بھی غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہو جاتی ہے۔ فوری طور پر میں نے کل بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ ان علاقوں کے لوگوں نے سرد ٹھنڈی رات میں وہاں سے نقل مکانی کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور بہت سارے سرحدی مقامات آبادی والے علاقے ایسے ہیں کہ جب جھڑپ ہوئی تھی 11-12 اکتوبر کی رات کو، تو وہاں سے جب انہوں نے نقل مکانی کی تو یہ واپس نہیں جا سکے، کیونکہ ابھی تک سیز فائر تو ہے لیکن جھڑپوں کے خدشات موجود ہیں۔ جس طریقے سے چمن میں ہوا تو یہ لوگوں کے خدشات ہیں کہ اس طرح کی جھڑپیں مزید بھی ہو سکتی ہیں۔ جو بھی اس حوالے سے نئی اپڈیٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں۔ کل بھی جب میں نے آپ کو یہ ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ جی جھڑپ اس وقت ہو رہی تھی، اس وقت فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا، لیکن جب ایک خبر آئی کہ جی فائرنگ کا تبادلہ رک گیا ہے تو میں نے ایک کمنٹ کیا تھا، اس کو پنڈ کر دیا تھا میں نے، اور پنڈ جو کمنٹ ہوتا ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو تازہ ترین اپڈیٹ ہوتی ہے کم از کم اس سے آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر اپڈیٹ کے لیے ہر گھنٹے بعد یا ہر 2 گھنٹے بعد ویڈیو بنائی جائے، تو ایک پوسٹ کی صورت میں یا ایک کمنٹ کی صورت میں آپ جب کمنٹ باکس میں دیکھتے ہیں تو وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، وہاں سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔